أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي نعمه العظيم ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الفتن. والصلاة والسلام على ذرة من صدق الجميل وثمرة من شجرة إبراهيم الخليل الكوكب السري النور المسلم المصباح التبديل المعلق بعرش رب الجليل سيد الكونين أشرف النسبين مقتدى الحرمين نصاب الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد پیغمبر اسلام کی طرف سے اور نفس آیت نفس المسلم النبي في القبلتين المسلم الطول سيد الثقلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب ولا به وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات محمد. اے نفس مطمئنہ رجا اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی. تو میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. نفس مطمئنہ کے متعلق بہت کچھ ذکر کیا جا چکا اور یہ ثابت ہو چکا کہ یہ آیت نفس رسول علی بن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق حسین بن علی کی شان میں نازل ہوئی. اور یہ بھی ثابت کیا جا چکا کہ حسین کی شان میں نازل ہونا یا علی کی شان میں نازل ہونا یکساں ہے، اس لیے کہ اجزائے نور محمدی تمام کے تمام فضائل میں مطابق ہیں بنص حدیث رسول. آج یہ ذکر کر دوں کہ آج میں نے شریف صاحب کی تلاوت آپ کے سامنے اس لحاظ سے کی کہ رسول نے یہ فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأنه ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں اور محفلوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو فرمائش رسول کی علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کی زینت دو. معلوم یہ ہوا کہ اگر علی کا ذکر مجلسوں میں نہ ہوا تو اس محفل و مجلس کی زینت نہ ہوئی، لہذا اس کا تذکرہ ہے اور اپنی مجلس کی زینت کے لیے ذکر ہے. میں نے یہ پڑھا گزشتہ مجالس کے اندر کہ آیت خداوندی اور احادیث نبوی کے اعتبار سے اس آیت کے مصداق حضرت علی ہے اور نفس مطمئنہ آپ ہی کا نفس مطمئنہ ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا خود باب مدینۃ العلم نے بھی اپنے نفس کے اطمینان کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا؟ خود باب مدینۃ العلم میں بھی کوئی ایسا مقام آیا کہ جہاں اپنے نفس کے اطمینان کا مظاہرہ فرمایا ہو اور یہ کہا ہو کہ آج میرا نفس اتنا مطمئن تھا جس سے پہلے کبھی نہیں. اور وہ ایسا نازک وقت ہے، ایسا امتحان کا وقت ہے کہ اگر ایسے اوقات انسانوں کے اوپر آ جائے تو بڑے بڑے اولو العزم انسان اور بڑے مراتب والے انسان کے قدم ڈگمگا اٹھیں گے. شب ہجرت کی طرف آپ کا ذہن واضح ہے کہ شب ہجرت پیغمبر اسلام چلے جاتے اور اپنے بستر پر اس کو سلاتے ہیں کہ جو محافظ نبوی بچپنے ہی سے رہا ہے. اور آج جب وہ سوتا ہے بستر رسول کے اوپر تو ادھر سے
ادھر جس طرح رسول پر سویا ملک نے آ کر حفاظت کی، قدرت کا تقاضا ہوا، فضل و کرم الہی کی کا تقاضا ہوا کہ آج اس نفس کو سب کچھ دے دیا جائے، کیونکہ اس نے اس کی بارگاہ میں اپنے نفس کو فروخت کیا اس کے دوست اور اس کے حبیب کی حفاظت سے، لہذا اس نے اپنے نفس کو بیچا اور ادھر سے مرضات الہی کا عطیہ ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ادھر سے نفس فروغ کیا اور ادھر سے اللہ کی رضا کی طرف ملی، آیت نازل ہوئی، خدا نے اپنے مرضات کا اپنی طرف سے اپنی مرضات کو عطا فرمایا اور رسول کی طرف سے نفس رسول قرار دی۔ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور دونوں آیتیں نازل ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ نے اپنے کو کیسا پایا بستر رسول پر؟ فرمایا اتنے اطمینان سے سویا کہ کبھی زندگی میں نہ سویا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اظہار اپنے نفس سے اطمینان کا وہاں فرمایا اور آیت نے بتایا وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ایک نقطے کی طرف آپ کا ذہن واضح ہو جائے اور میں منتقل کر دوں آپ کے اذہان کو کہ پیغمبر الہی خاتم النبیین کی انفسنا سے اور نفس رسول سے اور نفس مطمئنہ کے اوپر قرار دیا، اس کی اور کیا مطلب ہو سکتی ہے؟ جہاں تک سوچا جاتا ہے پیغمبر اسلام یا بھی پہلے پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہے اور یہ مستند ہے، اس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے بعد نبوت ختم ہو جاتی ہے، حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ اور حرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ ہو جاتا ہے، دین کامل ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اعتبار سے صحیح اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کی سند آ جاتی ہے، اعلانات ختم کر دیے جاتے ہیں، نبوت ختم ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اعلان ہو گیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب ایک چیز ملاحظہ فرمائیں کہ انسان مرکب ہے نفس سے اور جسم سے، انسان ہوتا ہے نفس سے اور جسم سے، لیکن نفس اور جسم میں فرق یہ ہے کہ جب تک نفس جسم میں ہے جسم باقی ہے، اور نفس ادھر علیحدہ ہوا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ کسی معافی عناصر میں مل کر ختم ہو جاتا ہے اور اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء اسلام نے احادیث نبوی آیات قرآن سے یہ عقد کیا ہے کہ جسم تو اس مادے میں مل کر اس عناصر اربع میں مل کر فنا ہو جاتا ہے لیکن نفس باقی رہتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، ادھر سے آیت نازل ہوئی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، علی ابن ابی طالب نفس رسول ہے۔ جب علی ابن ابی طالب نفس رسول ہے تو پیغمبر کس پہ رسول ہوئے؟ جسم کے لیے ادھر سے آیت نازل ہوئی، سب آیتوں سے استدلال ہے، انک میت وانہم میتون، میرے حبیب آپ بھی دنیا سے اٹھ جائیں گے اور دنیا والے جتنے ہیں سب دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ تو اب اشارہ یہاں جسم و نفس کی طرف محض نہیں ہے بلکہ نبوت ختم ہو رہی ہے اور امامت زندہ ہو رہی ہے۔ نبوت کو ختم کر دیا جسم کہتے اور نفس باقی رہنے والا ہے، اس سے اشارہ امامت کی طرف کیا۔ صلوات دیجیے محمد والا، نفس باقی رہنے والا ہے، امامت کی ابتدا ہو رہی ہے، نفس باقی رہے گا امامت باقی رہے گی، نبوت ختم ہو رہی ہے، جس میں رسول قرار پایا، نفس رسول امامت قرار پائی۔ اب امامت یہاں سے چلے گی اور اس وقت تک امامت رہے گی جب تک حلال محمد باقی ہے، تاکہ دین اسلام اطمینان کے ساتھ چلتا رہے اور جہاں جہاں حلال محمد میں رکھنا اندازی کی جائے یہی نفس رسول سامنے آ جائے اور اس کو پورا کر دے اور مکمل کر دے اور دین الہی کے راستے کو درست کرے۔ اب وقت کم ہے، باب الفضائل کو یہاں ختم کر کے اس کتاب کو باب کو بند کر کے اب میں پھر اس تاریخ کے بات کی ورق گردانی کرنا چاہتا ہوں جو میرے بحث مسئلہ چلا آ رہا ہے اور موضوع ہے، اور آج اسی کو چند جملوں میں ختم کر کے اور پھر مسائل کی طرف آ جاؤں گا، اس لیے کہ کل کی سطح ایک عجب سب ہے اور آپ سب کسی دوسرے نظریے سے تشریف لائیں گے۔ ایک بار صلوات ہوجیے محمد۔ میرے بحث یہی مسئلہ یہاں سے میرے زبان کے تیز ہو جانے کا پھر امکان ہے، اس لیے کہ اب موضوع آ رہا ہے سامنے اور ایسا موضوع ہے جس میں بہت سے مسائل سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر سامنے پیش کیے جا سکیں گے، اور میں اس محترم مجمع سے جو اہل ارباب علم کا مجمع ہے پھر سے گزارش کروں گا کہ میری تفصیل کی طرف ملتفت رہیں تاکہ میں اپنے مقصد کو واضح کر سکوں اور ان تک پہنچا سکوں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت سے آج سے پہلے جو میں نے تقریر کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، بلکہ کائنات کے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے نتائج کو عکس کر کے دین اور دنیا دونوں میں کمال پیدا کرے اور دین میں بھی بہتر رہے اور دنیا کے اندر بھی. لہذا پیغمبر اسلام کے تمام عملیات اور تمام اعمال کا نچوڑ دو لفظ ہے، ایک امن پسندی اور دوسرے حمایت باطل سے علیحدگی. یہ دو لفظ ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں جس میں تمام سیرت رسول سموئی ہوئی ہے. پیغمبر نے فرمایا، اسلام کی تصدیق کر چکا، پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام کے تمام سب متفق ہو جاؤ اللہ کو ایک ماننے میں صلاحیت پاؤ گے، نجات پاؤ گے. دوسری طرف سے اعلان ہوا لا اکراہ فی الدین، کو دین میں جبر نہیں ہے، ہم تلوار کے ذریعے سے دین پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ تو خون ہو اور پورے دن کے بعد اللہ کا دین قائم کیا جائے، بلکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اعلان ہوا لا اکراہ فی الدین، دیکھو دین میں جبر نہیں ہے، ہم تلوار کے ذریعے سے دین پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ تو خون ہو اور پورے دن کے بعد اللہ کا دین قائم کیا جائے، بلکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی تشدد نہیں ہے. اللہ کے راستے پر خدا کو سمجھتے ہوئے، رسول الہی کو سمجھتے ہوئے خدا کے راستے پر گامزن ہو جاؤ. تمہارے لیے دونوں راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تم صاحب مختار ہو. میں ان کرام کے ہر بحث کی طرف آپ کے دل کو موڑتا چلا جاتا ہوں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں دو راستے تمہیں دکھاتا ہوں، ایک ہدایت کا اور ایک ضلالت کا، ایک شکر کا اور ایک کفر کا. تمہیں اختیار کامل ہے، چاہے شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہے شکر کا راستہ جنت تک منتہی ہوتا ہے اور کفر کا راستہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اعلان کرتے پیغمبر اسلام نے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ تشدد ہمارا کام نہیں ہے، ہم ہر مقام پر امن چاہتے ہیں، اور اسی کے ماتحت پیغمبر نے صلح قائم کی اور اس دن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا. اب وہ 3 صلحیں جو اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے، علماء اسلام نے تحریر فرمایا ہے اور بڑی بڑی دلیلیں اس کے اوپر قائم کی ہے اور مسالے کے اعتبار سے بڑھتے ہوئے تمام علماء کے درمیان میں مورخین اسلام نے تقریباً ہر سینچری اور ہر سن، ہر صدی اور ہر دور کے مورخ اسلام نے تبصرہ کیا ہے. ان 3 صلحوں میں ایک رشتہ قائم، صلح محمدی، صلح علوی اور صلح حسنی. ان تینوں سے 3 صلح تاریخ اسلام میں یہی 3 صلح آتی ہیں. پیغمبر کی صلح، علی ابن ابی طالب کی صلح، امام حسن کی صلح، اور تینوں میں رشتہ برقرار ہے. میں بعض مواقع پر اپنی عبارت کو ریپیٹ کرتا رہوں گا، اعادہ کرتا رہوں گا. اس سے مقصد مختلف چیزوں کی طرف آپ کے ذہن کو موڑنا ہے. وقت نہیں ہے کہ ہر طرح کی تشریح کی جا سکے. یہ 3 ادوار قائم ہیں اور ان تینوں کے درمیان ایک رشتہ ہے. صلوات ہوتی محمد. پیغمبر اسلام کی صلح کے متعلق ذکر کیا جا چکا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب علی ابن ابی طالب، پیغمبر اسلام کے بعد علی ابن ابی طالب نے صلح اور جنگ کے مسئلے کو کس عنوان سے غور کیا؟ یاد رہے کہ اب تک ایسا ہوتا تھا کہ دین اسلام کے لیے پیغمبر اسلام نے صلح بھی کی اور پیغمبر الہی نے تلوار بھی اٹھائی، اور اسی دین اسلام کی بقا کے لیے ان کے جانشین یا ان کے اجزاء اسی دین اسلام ہی کی بقا کے لیے ان کی تلوار اٹھتی ہے اور ان کی صلح قائم ہوتی ہے. لہذا اپنے حق کو قربان کر دیتے. میں ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کو نہیں دیکھتے. کائنات کا ہر انسان معمولی سے معمولی چیز میں بھی اپنا اگر حق محسوس کرتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جہاں بھی اس نے اپنے حق کو محسوس کیا کہ میرا حق ہے وہاں اس نے کوشش نہ کی ہو. لیکن دین اسلام کی بقا کے لیے اور دین الہی کے قائم کرنے کے لیے یہ وہ صلح ہیں اور یہ وہ افراد صلح کرنے والے جنہوں نے اپنے حقوق کو نظر انداز کر دیا اور دین اسلام کے باقی رکھنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو پیغمبر اسلام کی سیرت کا نچوڑ ہے. چنانچہ علی ابن ابی طالب، میں نے یہ مانا کہ علی ابن ابی طالب کس نوعیت سے تاریخ اسلام میں دیکھے گئے اور ہر تاریخ اسلام کا طالب علم جب مطالعہ کرے گا تو اس کو اندازہ ہوگا. میں نے مانا لیکن یہ ہر طالب علم تاریخ اسلام کا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ علی ابن ابی طالب کا بھی حق ہے.
حق خلافت کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ علی ابن ابی طالب بھی خلافت کے لیے استحقاق اپنا ظاہر کر سکتے تھے اور ان کا یہ حق تھا، چلو کسی اعتبار سے صحیح، کسی منزلت سے صحیح، کسی درجے میں صحیح، لیکن حقدار وہ بھی تھے۔ اب جبکہ مسئلہ دین اسلام کا آتا ہے، دین اسلام چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، ماحول ایسا جمع ہو گیا ہے کہ ایسے ماحول میں رہ کر پیغمبر اسلام کی تین گولیاں بھی پہلے سے موجود ہیں۔ 37واں خطبہ نہج البلاغہ کا میں آپ کے سامنے پیش کروں، جہاں علی ابن ابی طالب نے اپنے حق کو کیسے قربان کیا ہے اور اسلام کے دین کی بقا کے لیے کیا تجویزیں منظور فرمائی ہیں۔ 37واں خطبہ نہج البلاغہ آخری جملہ ہے، فرماتے ہیں فنظرت فی امری، ایک جملہ جو آپ کے سامنے عرض کر دوں، 37واں خطبہ نہج البلاغہ آخری جملہ ہے اس خطبے کا، فنظرت فی امری، میں نے اپنے معاملات میں، اپنے حق میں، اپنے استحقاق میں ہر اعتبار سے غور کیا۔ فیضا بیعتی لقد سبقت، فیضا ناگاہ میری بیعت کرنا میرے حق سے حاصل کرنے سے پہلے ہو چکا، یعنی رسول اسلام نے مجھ سے پہلے یہ عہد لے لیا تھا کہ دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ تمہیں اپنے حق کو چھوڑنا پڑے تو یاد رکھنا حق کو چھوڑ دینا، حق پھر آئے گا حق کے پاس پلٹ کر۔ صلی دیجیے محمد والا، حق والا اپنے حق کو پا کر رہے گا، اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے تو وہ مصلحت کے اعتبار سے اگر اس درمیان میں فوائد زیادہ ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، حق آئے گا حق کے پاس، لیکن خاموش ہو جانا۔ علی فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا اس لیے کہ میثاق نبوی میری گردن میں تھا اور میں عہد کر چکا تھا ان تمام باتوں کا کہ جس کا اظہار میں کر رہا ہوں۔ تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا یہاں زیادہ اس سے زیادہ غور کی پڑتی ہے۔ تیسرا وہ خطبہ جب ادوار خلق ختم ہوتے جا رہے ہیں، خطبہ تشریع معروف ہے خطبہ نہج البلاغہ کا، یہ کتاب نہج البلاغہ میں تیسرا خطبہ ہے۔ نقل فرماتے فما رانی الا والناس كعرف الیا ينسالون علی من كل جانب حتى لقد وقع الحسنان وتقع السایا مستدعین حولی كربیزة الغنم۔ جس چیز نے مجھے دہشت میں ڈال دیا، سماتے کہ جس چیز سے مجھے خوف میں اور دہشت میں ڈال دیا وہ یہ تھا کہ ہر چہار جانب سے ایک حق اپنے حق کی طرف آ رہا، حق صاحب حق کی طرف پلٹ رہا ہے، تمام چاروں جانب سے مسلمانوں کا اور گروہ مسلمین کا اتنا ازدحام بڑھا، اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ہر چہار جانب سے جس طرح بچھو کے گردن پر بال ہوا کرتے ہیں گھنے، اس طرح سے کثرت سے لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، حتیٰ لقد وقع الحسنان وتقع السایا، یہاں تک کہ حسن حسین جو بیٹھے تھے کچل گئے، میری رضا کے دونوں دامن پھٹ گئے، مجتمعین حولی کربیزۃ الغنم، وہ تمام سے تمام مسلمان اس طرح میرے کنارے جمع تھے جیسے کہ مویشیوں کا گلہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آئے تھے وہ حق خلافت کو علی کے سپرد کرنے آئے تھے۔ اب جب خلافت آ گیا، ابھی تک امن پسندی کا مظاہرہ کرنا تھا، ابھی تک علی کی تلوار جو مظاہرہ اپنی شجاعت اور بہادری کا کر چکی تھی، اور اس سے پہلے شجاعت علی عرب کے سورماؤں میں ثابت ہو چکی تھی، اور ابھی تک وہ ذوالفقار نیام میں تھی، امن پسندی کا مظاہرہ تھا۔ فرماتے ہیں فلما نہضت بالامر، پہلے تصویر کسی کی اس طرح سے لوگ میرے پاس آئے، میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ فلما نہضت بالامر نکست طائفۃ ومرقت اخرى وقصد آخرون، جب میں امر خلافت لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے اپنے بیعت کو توڑ دیا، ایک دین سے خارج ہو گیا اور ایک نے کفر و فسق اختیار کیا، ہر دور کی طرف اشارہ فرما دیا اور اپنی صلح پسندی کا اظہار فرمایا اور یہ بتایا کہ دیکھو اب تک جو میں کر رہا تھا وہ پیغمبر اسلام کی سیرت کا وہ مظاہرہ تھا جس کی تعلیم پیغمبر اسلام دے کر گئے تھے۔ یہ اس کے بعد وہ دور آتا ہے، تلوار پولیس درمیان میں گئی، جنگ جبل ختم ہوئی اور تصویر میں آنے کے بعد سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہی نے حاکم شام سے صلح کی پیشکش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے خون ریزی کرنے سے، مسلمانوں کے خون بہانے سے بہتر ہے کہ صلح ہو جائے اور مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اور اس وقت حاکم شام کی طرف سے علی ابن ابی طالب کی صلح کو ٹھکرا دیا گیا یہ کہہ کر کے کہ بیننا و بینکم السیف،
ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار حکومت حاکم ہے اور یہی فیصلہ کرے گی. لیکن جب شجاعت علی کا مظاہرہ ہوا لیلۃ الحریر میں ساری رات علی اور علی والوں کی تلوار چلتی رہی اور لیلۃ الحریر کی دوسری صبح کو جب فوج شام کا نظر آنے لگا تو وہی صلح جو علی نے پیش کی تھی اب مغلوب ہو کر دشمن نے اس صلح کو پیش کیا اور علم کا اور نیزے پر قرآن بلند ہوا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرنے والی ہے. آپ نے دیکھا علی نے خاموشی اختیار کر لی, اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے امن اور رواداری اور صلح پسندی کا مظاہرہ کیا, صلح کو تسلیم کر لیا. یہاں تک مجھے اس سلسلے کلام میں بیان کرنا تھا کہ اہل بیت محمد کا یہ رویہ رہا. اب وہ کہ جو اس کے بعد آتا ہے, ایک طرف سے وہ فرزندیت کا حامل ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے, اور آیت نس کر چکی ہے کہ یہ رسول کے فرزند ہیں. ایک طرف سے وراثت ادھر سے آ رہی ہے, صلح کا مظاہرہ ادھر سے بھی کرنا ہے, اور ایک طرف سے علی کی طرف سے وراثت آ رہی ہے. اب یہ دونوں صلح کا مجموعہ امام حسن کے صلح کے شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ادھر کی صلح کا بھی اور ادھر کے صلح کا بھی. امام حسن کے صلح میں آ کر اتنا آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ صلح امام حسن, اس سے پہلے علی کی صلح میں کیا اختلافات ہیں میں اس کو پیش نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن نے صلح کر کے صلح علی کے اوپر روشنی ڈالی اور اس بات کا اظہار کیا کہ علی ابن ابی طالب نے بھی جو صلح کی تھی وہ کامیاب صلح تھی اور یقیناً اللہ اور رسول کے منشے کے مطابق تھی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم امام حسن علیہ السلام کو معصوم سمجھتے اور ہمارے نزدیک معصوم کا ہر فعل اور ہر قول حجت ہے. ہم پیغمبر اسلام کے نواسے کو معصوم فرض کرتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے ہر فعل آپ کا بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ جنگ کریں تو وہ بہتر ہے اور اگر آپ صلح کریں تو وہ بہتر ہے. لہذا ہمارے عقائد کو چھوڑو. اب میں علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے حوالہ دے کر اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن کی صلح کتنی اچھی نگاہ سے دیکھی گئی ہے اور پیغمبر اسلام نے اس صلح کو کامیاب صلح قرار دیا ہے. قرآن کے مورخین اسلام لکھتے ہیں, سیاح سکہ کی روایت ہے جو تمام سیاح میں ہے, کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا سردار ہے. امام حسن کی طرف اشارہ کر کے یہ میرا بیٹا سردار ہے, خداوند عالم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. تو جب پیغمبر نے پہلے سے پیشین گوئی فرما دی ہے تو اب صلح امام حسن بمطابق پیشین گوئی پیغمبر اسلام ہے, اور پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی یہ ہے کہ اللہ صلح کرائے گا. لہذا امام حسن کی صلح کیا خدا کی صلح. صلوات دیجیے محمد وعلیہ. ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ تعالیٰ خداوند عالم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح پیدا کرائے گا. یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں. دوسری جگہ پر یہ آتا ہے کہ امام حسن کی صلح, کیونکہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ خلافت 30 برس تک باقی رہے گی میرے بعد, اور امام حسن کا پیریڈ بھی شامل کیا جاتا ہے, آپ کا دور بھی شامل ہوتا ہے. لہذا آپ کے بعد جو دور آتا ہے وہ خلافت راشدہ کا نہیں ہے اور یہی کے دور پر وہ خلافت ختم ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے بھی صلح امام حسن کو علماء اسلام نے مستحسن قرار دیا. اس منزل پر آنے کے بعد اب تینوں صلحوں کی اچھائیاں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں. اب اختصار سے یہ عرض کر دوں کہ امام حسن کی صلح کے شرائط کس عنوان سے توڑے گئے اور وہ کیوں کر سبب قرار پائے کہ حسین کی تلوار سامنے نکل آئی اور دنیا کے سامنے پیش ہو گئی. پہلی شرط امام حسن کی یہ تھی کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. یہ صلح ٹوٹ گئی, اس کے متعلق اشارہ کر چکا. دوسری شرط یہ تھی کہ جس میں ایان علی اور دوستداران اہل بیت ہیں وہ امن کے ساتھ رہیں گے, ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اب ملاحظہ فرمائیں کہ جتنے دوستداران اہل بیت تھے امام حسن کے صلح کے بعد ہی چند روز کے بعد امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے. 10 برس کے اندر امام حسن دنیا سے اٹھتے ہیں. اب دوستداران اہل بیت کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کروں گا, وقت نہیں ہے. حجر اتنے بڑے صحابی تھے کہ تمام علماء نے لکھا ہے, خصوصاً ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وکان من فضلاء الصحابہ, حجر فضلاء صحابہ میں تھے اور دوستداران علی بن ابی طالب میں تھے, محبان اہل بیت میں تھے. لیکن زیاد بن ابی نے, یہ زیاد بن ابی کون ہے؟ یہ مرکز حکومت شام کی طرف سے کوفے کے صوبے کا گورنر ہے. وہ اس نے مخبری کی,
اس نے دربار میں مخبری کی زیاد نے، زیاد کون ہے؟ زیاد کے باپ کے متعلق دنیا کی کوئی تاریخ بتاتی نہیں کہ وہ اس کا باپ کون تھا۔ زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اسی لیے اس کو ابن ابی کہتے ہیں، اپنے باپ کا بیٹا۔ اور یہی زیاد وہ ہے جس کا بیٹا عبید اللہ تھا، جو امام حسین علیہ السلام جو اس زمانے میں کوفے کا گورنر تھا جب امام حسین شہید کیے گئے، اور سب سے بڑا دشمن اہل بیت تھا۔ چنانچہ زیاد ابن ابی نے، زیاد وہ جو اپنے باپ کا بیٹا اور جس کو خلاف شرع حضرت ابو سفیان نے اپنا لڑکا بنایا، اور حضرت معاویہ نے اس کو ملحق کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ چنانچہ اس پر بھی اسلامی تاریخوں نے بحث کی ہے، یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، کسی کے متعلق کوئی صاف کہنا یا نہ کہنا اس کا سوال ہی نہیں ہے، ہر اسلامی تاریخ کا جاننے والا جانتا ہے۔ اس پر تمام علماء اسلام نے اعتراض کیا اور صحابہ رسول نے اعتراض کیا۔ یہی زیاد ابن ابی وہ ہے جس نے حاکم شام کو اطلاع کی ہے، اور 12 اشخاص لوہے میں جکڑ کر ان کے شام بھیج دیے جاتے ہیں، دربار معاویہ میں لائے جاتے ہیں۔ معاویہ نے 6 اشخاص کو چھوڑ دیا، امیر معاویہ نے 6 اشخاص کو چھوڑ دیا اور 6 کو قتل کر دیا، جس میں 1 حجر تھے اور 5 ان کے ساتھی تھے۔ اب جس وقت سے زیاد کی خبر ام المومنین حضرت عائشہ کو پہنچی ہے، فلما بلغ، تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 107 حوالہ یاد رہے، تاریخ طبری ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں، تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 160 پر یہ عبارت منقول ہے، فلما بلغ ما صنع زیاد الی عائشہ، جب زیاد کی یہ مخبری ہوئی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ زیاد نے حجر کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھیجا ہے، تو آپ نے عبد الرحمن ابن حارث ابن حشام کو امیر معاویہ کے پاس شام بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یا معاویہ، اللہ 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 حجر و اصحاب، اے معاویہ حجر اور ان کے ساتھیوں کے درمیان خدا سے خوف کرنا، اس لیے کہ حجر کی شخصیت معمولی نہیں ہے، لہذا اللہ سے ڈرنا، ایسی بات نہ ہو جائے کہ خدا تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کرے۔ چنانچہ کچھ نہ ہوا، ام المومنین عائشہ کا یہ کہلانا، حجر قتل کر دیے گئے اور اصحاب نبی اور اصحاب علی قتل کر دیے گئے، اور یہ خبر جب مدینے پہنچی ہے اور حضرت عبداللہ کے عمر بازار میں تھے تو تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے سنا آپ سطح میں آ گئے، وقت غلب علیہ النہیب، اور آپ پر گریا اور بکا غالب ہو گیا اور آپ آنسوؤں سے رونے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنا اثر صحابہ رسول کے اوپر تھا اس شرط کے شکست کرنے کا جو امام حسن نے صلح میں رکھا تھا۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ امام حسن کا صلح نامہ مکمل نہ ہوا اور شرائط ٹوٹنے لگے۔ ایک شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ تو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو نامزد کریں گے، چنانچہ امیر معاویہ نے امام حسن کی شہادت کے بعد یزید کے متعلق تمام اسلامی ممالک میں وفود بھیجے اور اس بات کی کوشش کی کہ یزید جانشین ہو جائے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ یہ شرط بھی ٹوٹ گئی۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ علی ابن ابی طالب پر کسی اہل بیت کے سامنے یا کسی ممبر کے اوپر جہاں وہ سارا اہل بیت ہو ان پر ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، لیکن امام حسن کی شہادت کے بعد تمام دنیا اسلام میں سوائے مدینے کے اور مکے کے ہر ممبر پر علی کو برا کہا جانے لگا، تاکہ کے کوفے کے ممبر پر بھی علی کو دشمن کہا جانے لگا۔ یہ شرط بھی ختم ہو گئی۔ اور ایک وہ شرط جس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے کوفے کے بیت المال اور فارس کے صوبے کردستان کے اموال اور وہاں کے محاصل اور آمدنی کو اپنے لیے معین کر رکھا تھا۔ اس میں کچھ بظاہر فرزند رسول کی طرف یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ آپ دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن یاد رکھیے علماء اسلام نے خود فیصلہ کیا ہے کہ اول تو پیغمبر اسلام کا یہ فرزند جو کچھ ان کو ملتا تھا وہ غرباء مدینہ میں اور مساکین مدینہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور جو کچھ حاصل ہوتا تھا اپنے لیے نہیں دوسروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ دوسری چیز مسئلے شریعہ کو بھی بچانا تھا، چونکہ واجب ہے، اور جہاں تک میں نے حساب لگایا آپ حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام ممالک اسلامیہ کا محاصل جو اس زمانے میں تھا اور جو آمدنی تھی اس کا 5واں حصہ صوبے کی بیت المال کی رقم اور بھارت کے صوبے کردستان کی رقم ہوتی تھی۔ لہذا ایک ایسا مسئلہ جو آئندہ چل کر ختم ہو جانے والا تھا اس مسئلے کی بقا بھی منظوری کی، لہذا آپ نے فرما دیا کہ اس کی آمدنی ہونی چاہیے تاکہ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر مسئلے شریف باقی رہے۔ اس کے سر کے ٹوٹنے کے بعد اب
کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ صلح امام حسن کے اپنے شرائط باقی رہے. جہاں یہ ختم ہوئے حسین کی تلوار اب اٹھ جاتی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی صلح ہوئی جب ان کے شرائط ٹوٹے تو تلواریں اٹھی. وہ امام حسن کی صلح ختم ہوئی شرائط اور حسین ابن علی کی تلوار اٹھ گئی. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد. اب یہاں سے میں آپ کے اذہان کو بول دوں کہ حسین کی ادھر تلوار اٹھی. آج ہم حسین کی اسی تلوار کی یادگار بناتے ہیں. دنیا کی طاقتیں اپنی جگہ پر پوری طاقت کے ساتھ حکومتوں نے زور لگایا کہ حسین ابن علی کے کارنامے کو ختم کر دیا جائے. پیغمبر اسلام کے اس نواسے کے اس کارنامے کو جس نے اس سے پہلے تمام ان چیزوں کو روشن کر دیا جو معرض خفا میں تھے, جس کو کوئی جاننے والا نہ تھا. اگر حسین کی تلوار نہ اٹھی تو خدا جانتا ہے نہ صلح رسول پر مکمل روشنی پڑ سکتی, نہ صلح علی پر اور نہ صلح امام حسن پر. تلوار نے اٹھ کر بتایا. اب چونکہ تمام ابتدا سے ہر امر پر روشنی پڑ رہی تھی حسین کی تلوار اٹھنے کی وجہ سے, لہذا حکومت نے پوری طاقت آزمائی کی اور پوری طاقت صرف کر دی کہ حسین کے کارنامے کو مٹا دیا جائے. خدا نے اس قوم کو ایسا پیدا کیا, جذبات نہیں بلکہ حقیقت ذکر کرنا چاہتا ہوں, ایک قوم کو ایسا پیدا کیا جس کے قلب میں درد حسینی تھا, ایسے حکومتوں سے ٹکراتا رہا, اس کے گلے کے اوپر خنجر چلتا رہا, لیکن درد حسینی کو اپنے قلب میں اس طرح چھپائے ہوئے تھا کہ جہاں موقع ملا اس نے حسینیت کا اعلان کیا اور اظہار کیا. 47 سے سن 132 تک ایک حکومت, سن 132 سے سن 656 تک دوسری حکومت, لیکن کفر کا جو درد حسینی کو اپنے قلب میں رکھے ہوئے تھا اس طرح امانت کی جہاں موقع ملا اظہار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں امن پسندی رہی وہاں تو وہ خاموش رہا, لیکن جہاں باطل کی حمایت ہونے لگی, جہاں باطل کی تعریف ہونے لگی, ہم کبھی باطل کی تعریف نہ سن سکے. ہمارے خون کا گارا بنا دیا گیا اور دنیا کے اندر بڑے بڑے پل قائم کر دیے گئے, لیکن ہم نے باطل کے سر کو کچل ڈالا اور ایسے ایسے حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے ہم کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت ایسے جس وقت امن پسندی نہ تھی, اگر امن پسندی تھی تو ہم یوں ہی خاموش رہے. چنانچہ وہاں جانے دیجیے, دوسرے عرب کے ممالک اور شام اور دیگر ممالک کی مثال کی ضرورت نہیں ہے. خود ہندوستان کے اندر ہمارے ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جہاں امن پسندی کا ذکر رہا وہاں خاموش رہے, لیکن جہاں باطل کی حمایت شروع ہوئی انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. حسین کے نام کو باقی رکھا, ہم حسین ہی کے نام سے زندہ ہے. چنانچہ فاضل راؤ بہان نے جناب شہید کی کتاب کا جو علم کلام میں کتاب تھی اس کا جواب ابطال الباطل لکھا, جس میں عقلاء اور اہل علم جانتے ہیں. ابطال الباطل میں ایسی چیز پیش کی جس سے کہ برا اثر پیدا ہوا اور اس کے پڑھنے سے حمایت باطل ہو رہی تھی اور باطل کی تعریف ہو رہی تھی. قاضی نور اللہ سوسری کو برداشت نہ ہو سکا, انہوں نے اسی کتاب کو فاضل راؤ بہان کی کتاب ابطال الباطل کا جواب لکھا اور اس کا نام احقاق الحق رکھا. اس کی پرواہ نہ کی کہ ان کی جان باقی رہے یا نہ رہے, جب تک ہم خاموش رہے. لیکن جب حمایت باطل شروع ہوئی, رسول کی سیرت علی سے لی, علی کی سیرت حسن سے لی, حسن کی سیرت حسین سے لی, اس طرح سلسلہ قائم رہا. جب حمایت باطل کا سوال پیدا ہوا, ایک کتاب لکھی احقاق الحق, اس کے جواب میں اس کا نتیجہ کیا ہوا وہی کی جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا. چنانچہ گرفتار کر لیے گئے اور علماء کا فتویٰ, یہ تاریخی چیز ہے, علماء کا فتویٰ جاری ہو گیا. قاضی نور اللہ سوسری نہایت مطمئن ہے, نہایت مطمئن ہے, آپ کے چہرے کے اوپر کوئی شکل نہیں ہے, آپ کا چہرہ سرخرو ہے, اس لیے کہ آپ حمایت باطل کے سر کو کچل رہے ہیں اور اس کی حمایت کے خلاف اپنے علم کو بلند کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک ٹکڑا زمین کا اٹھایا, اس پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر, اے خدا میں مغلوب ہوں میری مدد کر. یہ ڈھیلا آپ نے فضا میں پھینکا اور ادھر سے وہ ڈھیلا جب واپس آیا تو اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ان كنت عبدی فاصبر, اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر لے. قاضی رسول اللہ سوسری نے اپنے سر کو جھکا لیا, صفا سے آپ کی زبان پھینک لی گئی. آج شہید ہوئے لیکن کارنامہ احقاق الحق کی شکل آج بھی باقی ہے. معلوم یہ ہوا ہے کہ حکومتوں نے طاقت سر کی, لیکن ہم اعلاء کلمہ حق میں رواں اس طرح رہے کہ اپنی جانیں قربان کر دی, لیکن حسینیت کا اعلان کرتے رہے. آج ہم اس بات کا اظہار کرتے کہ اعلان حسینیت کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. یہ درد ہم چھپائے چلے آ رہے ہیں, بڑی مشکل سے یہ درد ہمارے دل میں آیا ہے. یہ وہ درد ہے
جس سے ہم زندہ ہیں. یہ وہ درد ہے کہ اگر یہ دل میں نہ ہو تو دل سے نور فنا ہو جائے. یہ درد نور بن کر ہمارے قلبوں میں روشن ہے. ہم فرزند رسول کے غم کو اپنے قلب میں اس طرح چھپائے ہیں جیسے کہ کتاب اللہ میں آیت چھپی رہتی ہے. یہ آیت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے رہبر ہے. ہم اسی سے زندہ رہے، اسی سے ہمارے تاغاں کے آئندہ چلتے رہے. حسین ابن علی کی تلوار اٹھی اور اس نے یہ بتایا کہ یہ وہ تلوار ہے جو دین اسلام کو بچانے والی ہے. اور ہمارے اسلام ہے جو حقیقت کی نگاہ رکھتے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا شاہ حق حسین، بادشاہ حق حسین، دی حق حسین، دی بنا حق حسین، سردار و نگاہ سب تک بس یزید حقا کی بنا لا الہ حق حسین. اللہ اور لا الہ کی بنا خداوند عالم کی دین کی بنا حسین ابن علی قرار پائے. اب وہ تلوار اٹھی لیکن شوق پسندی کے ساتھ اٹھی. کربلا کے اندر سمٹ کر اجزائے نور محمدی آ گئے اسلام کے دین کو پھیلانے کے لیے. اگر مقابلہ دوسرے کا ہوتا، یہی تو چیز ہے، اپنوں سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے. رسول کو بھی مسلمانوں ہی سے زیادہ تکلیف پہنچی، علی ابن ابی طالب کو بھی اپنے ہی سے زیادہ تکلیف پہنچی، امام حسن کو بھی اپنوں ہی سے زیادہ پہنچی تکلیف، اور حسین ابن علی کو بھی منافقین سے تکلیف پہنچی. اگر دوسروں کا مقابلہ ہوتا، دوسروں نے سر جھکا لیا. ایک روایت آپ کے سامنے اس تقریر کلام میں پیش کر کے مقابلہ پر آتا ہوں. حسین ابن علی کا مقابلہ دوسرے کا ہوا اور دوسرے نے اعتراض کیا اور مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمانوں کی حالت دیگرگوں ہو چکی تھی. حسین ابن علی کا وہ وقت ہے ایھا الناس، حسین پر رونے والوں، آج نمی شب ہے، آج تاریخ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے 7ویں سے حسین ابن علی کے بچوں پر پانی بند کیا جا چکا ہے، اور روایتوں میں موجود ہے کہ 7ویں تاریخ سے حسین کے قیام میں العطف کی آواز بلند ہو رہی ہے. نبی شب ہے آج، عجب شب ہے یہ، اس شب میں عبادت الہی اصحاب حسینی میں بڑھ رہی ہے. حسین ابن علی منزل شہادت سے قریب آ رہے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میں مقام استشہاد ایک روایت پہلے پیش کروں گا کہ حسین کا مقابلہ دوسرے سے جب ہوتا ہے، حسین دین اسلام کو بلند کرنے آئے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے کربلا میں تلوار اٹھا رہے ہیں. سب کچھ دنیا سب دولت اللہ کی راہ میں دے چکے، سب قربان کر چکے، کوئی باقی نہ رہا. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے، آئے میدان جہاد میں، جہاد کیا، ہر طرف سے علمان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. حسین مڑتے ہیں، رخصت کے لیے مڑتے ہیں. کہ ایک مرتبہ نہ جانے کیا خیال آ جاتا ہے، میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی داہنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی شہداء کے لاش کو دیکھتے ہیں. نہ جانے حسین کے دل میں کیا خیال آتا ہے. ایک مرتبہ جذبات جب جمع ہو جاتے ہیں تو حسین کی زبان سے نکلتا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوتجا، اینا اینا زہیر ابن قین. ایک ایک صحابی کو پکارتے ہیں، عائشہ اور اصحاب کو کا نام لے کر پکارتے ہیں. تمام جسم خون سے لہو لہان ہے، حسین کے جسم میں تیر پیرت ہے. حسین کا لب خشک ہے کہ فمر نصرانی صاحب جنت الساکرہ اور صاحب مقصد الحوال تحریر فرماتے ہیں فمر نصرانی وکان معه اناء قصب فيه الماء. ایک مرد نصرانی زمین کربلا سے گزرتا ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی کا ظرف ہے جس میں پانی ہے. وہ گزرتا ہے، اس نے کیا دیکھا، ایک طرف ایک لشکر عظیم ہے جس میں چہل پہل ہے، ایک طرف کچھ خیمے نصب ہیں جس میں کبھی کبھی بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، کبھی کبھی پانی اور پیاس کی آواز بلند ہوتی ہے. اس کی نگاہ ایک مرتبہ وسط میدان میں پڑتی ہے، کیا دیکھتا ہے، ایک زخمی خون جس کا زخموں سے کتنی دور ہے، زخموں سے لہو لہان ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا جھوم رہا ہے. وہ متحیر ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. آ گیا قریب سوار کے آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کی صورت کو دیکھ کر کہتا ہے اے مرد عرب، صورت سے تو عرب معلوم ہوتا ہے لیکن بظاہر تو پیاسا معلوم ہوتا ہے. پانی نکال کر پیش کرتا ہوا کہتا ہے اے مرد عرب، قبل اس کے کہ میں کوئی سوال کروں، یہ پانی پی لے، تو پیاسا معلوم ہوتا ہے. حسین ابن علی نے دیکھا مرد نصرانی کا مقابلہ ہے، اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ ہے، حسین اور مرد نصرانی کا مقابلہ ہے. آپ زمین گھوڑے
گھوڑے پر سے زمین پر اترے، گھوڑے سے اترے زمین پر تشریف لائے، آپ نے قدم سے ٹھوکر ماری، ایک چشمہ جاری ہو گیا، پانی سامنے آیا، آپ نے فرمایا مرد نصرانی پیاسا ضرور ہوں لیکن پانی میرے قبضے قدرت میں ہے، پانی میرے اختیار میں ہے۔ وہ مرد نصرانی گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے مرد عرب تو کوئی ولی اللہ معلوم ہوتا ہے، تو کسی نبی کا وصی معلوم ہوتا ہے، تو کوئی خدا والا معلوم ہوتا ہے، اے مرد عرب بتا تو کون ہے، اپنے نام و نشان کا پتا دے۔ جب اس نے پوچھا اصرار کیا، حسین نے فرمایا اے مرد نصرانی انا العطشان، مجھے پیاسا کہتے ہیں۔ اس نے کہا اور بتا دیجئے، آپ نے فرمایا انا الغریب، مجھے غریب اور مسافر کہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نام و نشان اپنا بتائیے، آپ نام و نشان بتائیے۔ حسین ابن علی کیونکہ اخلاق اسلامی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی اخلاق سے پیش آئے تو اس کو اخلاق ہی سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ حسین کی نظر میں بقات تھی مرد نصرانی کی، اس لیے کہ اس نے حسین کے سامنے پانی پیش کیا تھا۔ آپ نے اعتراض فرمایا اے مرد نصرانی ارے میں پیاسا ضرور ہوں مگر وہ پانی کیا کرے جس کا جوان فرزند آخر وقت پانی مانگے اور پانی نہ پلا سکے۔ اے مرد نصرانی وہ پانی کیا پیے جس کا چشمہ بچہ پیاسا اس کے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے۔ اے مرد نصرانی وہ پانی کیا پیے جس کا جوان بھائی دریا کے کنارے پانی کے لیے شہید ہو جائے۔ اے مرد نصرانی وہ پانی کیا کرے جو اپنے بچوں کو آخر وقت تک پانی نہ پلا سکے، وہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے مرد عرب اب سننے کی طاقت نہیں، اپنے نام و نشان بتا، بتا تو کس قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حسین فرماتے اے مرد نصرانی تم محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ رسول کے نبی سے، فرمایا انا ابن محمد مصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ مرد نصرانی پوچھتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نانا کے امتی ہیں۔ مرد نصرانی مسلمان ہو جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں اسلام کی تبلیغ کس طرح کی ہے آپ نے دیکھ لیا۔ حسین کی تلوار اسلام کو پھیلانے کے لیے اٹھی تھی اور آخر وقت تک مسلمان بناتی رہی اور دائرہ اسلام کو وسیع کرتی رہی۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا 10ویں تاریخ آنے والی ہے، تمام سیدانیوں نے اہتمام کر لیا ہے۔ آ جائیے اب ہم بھی روئیں اور آپ بھی روئیں۔ فاطمہ منتظر ہے، رسالت ناب انتظار فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی روح موجود ہے، ملائکہ مقربین موجود ہیں، ارواح انبیاء حبیب خدا کے ساتھ موجود ہے۔ حسین صاحب آپ سے دیکھتے ہیں کہ کون حسین کے آنکھوں پر آنسو، مصیبت پر آنسو بہا رہا ہے۔ آئیے آئیے تب آنسو ختم ہو رہی ہے، صبح سفید سحری نمودار ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ اعلان ہوا، شبیہ پیغمبر نے اذان دی، رسول اللہ کی آواز صحرائے کربلا میں گونجی تاکہ معلوم ہو جائے کہ آج پیغمبر اسلام کربلا میں موجود ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، اصحاب رسول خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اس روایت کے مطابق کہ جس میں دو روایتیں ہیں جناب شبیہ پیغمبر کے لیے حضرت علی اکبر کے لیے دو روایتیں ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ آپ اول قتیل ہیں، سب سے پہلے آپ شہید کیے گئے، اور ایک میں یہ ہے کہ آپ سب سے آخر میں شہید کیے گئے۔ دونوں ارباب مقاصد نے لکھا ہے، میں اس روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں جو بتاتی ہے کہ علی اکبر سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ کچھ لگتی ہوئی بات بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کی شہادت کے وقت اہتمام ہوا اور جتنی بے چینی ظاہر ہوئی کسی کی شہادت کے وقت ظاہر نہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حسین نے اجازت دی ہوگی تو زینب نے کبھی نہ گوارا کیا ہوگا کہ علی اکبر کو میدان جنگ میں جانے دے، کبھی بیویوں نے اجازت نہ دی ہوگی۔ آ گیا وہ وقت، اصحاب اور انصار شہید، عائشہ اقربا شہید ہو چکے، شبیہ پیغمبر باقی ہے۔ سنو رونے والوں، شبیہ پیغمبر حسین کے خدمت سے سر جھکائے گئے آتے یہاں بتے بابا اب کا اجازت جنگ کی ہے۔ روایت میں حسین نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ فاشار الی الخیمہ، ہاں اتنا فرمایا بیٹا خیمے کی جانب چلے جاؤ۔ علی اکبر گردن کو جھکائے ہوئے خیمے میں آ جاتے ہیں، خیمے میں بیویاں جمع ہو جاتی ہیں۔ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ روایت ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آئے
ایسے بیویوں نے ایسا رونا شروع کیا جیسے کسی طرح سے جنازہ نکلتا ہے. خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. میں اکثر زینب کو بڑی محبت ہے اس لیے کہ حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت ہے. جناب لیلا خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہے. خدایا فاطمہ کے سامنے یہ میری قربانی جا رہی ہے. خدایا مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کرنا. علی اکبر خیمے سے نکلے بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین کے سامنے آئے. اے بابا بوبی زینب نے اجازت دے دی ہے اب آپ کی اجازت ہے. حسین خاموش ہو کے اتنا فرمایا ہاتھ بلند کیا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد فرض الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. خدایا گواہ رہنا میرا فرزند گزا رہا ہے جو تیرے رسول سے مشابہ ہے رفتار میں گفتار میں. اے خدا جب میں تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے فرزند کو دیکھ لیا کرتا تھا. علی اکبر رخصت ہو گئے. حسین ابن علی بیٹھ گئے. بیویوں نے کہا فضا حسین کے چہرے کو دیکھتے رہے. اگر علی اکبر کے جسم پر کوئی زخم آیا تو حسین کے چہرے میں تغیر پیدا ہو جائے گا. علی اکبر آ گئے میدان میں آئے شجاعت علوی کا مظاہرہ کیا. بہت سے لشکر یزید کے افراد کو قتل کیا. پیاس میں غلبہ کیا. شدت پیاس سے بے چین ہوئے گھوڑے کی لگام کو موڑا. یہ بھی دکھانا تھا کہ علی اکبر نے اپنی شجاعت کی دھاک لشکر یزید میں دکھا دی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو مقابل میں آ سکے. لگاؤ میں فرس کو موڑا. آئے حسین کے خدمت سے پریشان آئے. فرمایا بابا یا بچہ تک قتلنی وصف الحدیث نظری. اے بابا پیاس مارے جانتی ہے. اے بابا پیاس مارے جانتی ہے اور صلاح الدین بوجھ معلوم ہوتا ہے. اب حسین کے دل سے پوچھو کہ فرزند پانی مانگ رہا ہے کہاں سے لائے کچھ سمجھ میں نہ آیا. فرمایا دیکھیں اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے زبان منہ میں دی. شاہد حسین کو محمد المصطفیٰ یاد آ گئے ہو. یہ علی اکبر کی زبان نہیں ہے پیغمبر اسلام کی زبان ہے. جب حسین پیدا ہوئے تو رسول کی زبان پوچھا کرتے تھے. سبھی رسول چاہ رہا ہے پہچان نہ آئے گا. حسین نے سبھی رسول کی زبان لے لی. علی اکبر نے زبان پھینک لی. بابا آپ کی جواب کا ذہن میرے ذہن سے زیادہ خوش ہے. علی اکبر اب روانہ ہوتے ہیں. مشتری عطا کی جاتی ہے لیکن میں کلام کر دینا. علی اکبر روانہ ہوتے ہیں لیکن اب کی حسین کچھ سمجھ جاتے ہیں. حسین سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں. علی اکبر روانہ ہوئے میدان جہاد میں آئے. حسین نے غور سے نگاہ کی. زینب نے باہر نکلنے کی تیاری کی. خیمے کا پردہ باہر اٹھتا ہے گرتا ہے. فضا غور سے دیکھ رہی ہے. اس مرتبہ فضا نے کہا رے بیوی حسین کے چہرے میں تغیر پیدا ہو گیا. علی اٹھ کھڑے ہوئے اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. بچہ آواز دی جب یہ سنا جاب کے آنے کا دن سلام بابا پر آخری سلام ہو. حسین نے ہاتھ کو بلند کر دیا. یا بولیا لقد اس طرح سے دنیا پہ ہم نے آب غم اے بیٹا ارے تو اس دنیا کے غم سے آزاد ہو گیا لیکن تو نے اپنے باپ کے دشمنوں میں چھوڑ دیا. حسین عین علی کہتے ہوئے آگے بڑھے. آواز آئی کہ بیٹا آواز سنا دے. حسین کی آنکھوں میں اندھیر چھا گیا ہے کہیں دکھائی نہیں دیتا. یہ روایت میں عجل کہتا ہے ایسے ہوئے فاطمہ نے دوڑ کر زینب کو خبر کی ہوگی. اے زینب ارے چل بھائی کے مدد کے لیے میرا بچہ اپنے سوال کا دل کی بات بتا رہا ہے. حسین روانہ ہوئے. کبھی گرے لڑکڑا پہ کبھی کھڑے ہوئے کبھی گرے. ہمیں جسے مسلم کہتا ہے پہلے کا پردہ اٹھا تانیہ دورہ روانہ ہو گئی. علی اکبر کی لاش پر پہنچ گئی. حسین پہنچے
کیا دیکھا پہل موجود ہے راج کے اوپر میں پوچھوں ساری زہرا روایت میں یہ کہ یہ سنتے ہیں علی اکبر کے سینے پر پرچی لگی یہ روایت مشہور ہے لیکن کس نے وہ پرچی نکالی نہیں ملتا ہے میرا جو کہتا ایمان کہتا ہے کہ بہن نے یہ محسوس کیا کہ میرا بھائی اکبر کے سینے سے پرچی کیسے کھینچے گا شاید پہلے اسی لیے آ گئی ہو اور وہ فاطمہ تڑپی اور پرچی سینے سے نکلی علی اکبر نے دم توڑا حسین نے محنت کو دیکھا اپنی ردائے حاجی بہے ارے حسین دنیا میں بھی زندہ ہے علی اکبر کی لاج اٹھانا چاہیے اس میں سے کہ یا محمد مصطفیٰ مدینے سے آئیے یا علی مرتضیٰ نظر سے آئیے